पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह पर गया और मामला था आईनी तरामीम का, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक किसी किस्म का मुसव्वदा नहीं दिया। और दूसरी जानिब अगवा बराए बयान, अगवा बराए वोट, ये सिलसिला बहुत इंतहाई गलीज तरीन हालत में पहुंच चुका है और खवातीन को घरों में घुस घुस कर फायरिंग की जा रही है, उठाया जा रहा है लोगों को। और ये सिलसिला जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के घरों तक भी पहुंच गया। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब को राम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब नहीं मान रहे और उन्होंने कल एक बार फिर ऐलान किया कि सरकारी मुसव्वदा न कल कबूल था, न आज कबूल है, न आइंदा कबूल होगा। सरकारी मुसव्वदे में क्या है? सरकारी मुसव्वदे में है आईनी अदालतों का क्या मुस्तरद। दूसरा था कि चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए 3 सीनियरिटी का असूल खत्म, तो ये भी इम्कान खत्म और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। दूसरा था काजी साहब की एक्सटेंशन, इसका इम्कान खत्म, मुस्तरद। काजी साहब को वफाकी अदालत का सरबराह बनाना था, मुस्तरद। ये सारे के सारे हो चुके हैं मामला मुस्तरद। फिर था फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, यानी कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को फौज के हवाले किया जाए, फौजी अदालतें जनरल मेजर कर्नल जो है वो सजाएं सुनाएं, उनको फौजी जेलों में रखा जाए, तो ये भी इम्कान मुस्तरद, तरमीम मुस्तरद। उसके बाद अगला था कि जजों को कंट्रोल करने के लिए जो है वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम कर दिए जाएं, ये भी इम्कान हो गया खत्म। तो ये सारी चीजें मुस्तरद हो गई हैं और अब समझ नहीं आ रही इनको कि किया जाए तो फिर क्या किया जाए। मौलाना फजल रहमान साहब को पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नवाज ने घेरने घारने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम। अब मुस्लिम लीग नवाज, हस्ब आदत और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर जो काम कर रहे हैं, कल शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू को उठाया, तो आज उन्होंने पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम के एक सेनेटर को अगवा कर लिया और वो भी लापता है। जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे तो इन मुज़ाकरात में पहले ये फैसला किया गया कि हुकूमत के साथ 2-2 हाथ कर लिए जाएं, क्योंकि अब एक तरफ वो कहते हैं आओ मुज़ाकरात करें और मुतफ़िक़ा तौर पर तरामीम लेके आएं, और दूसरी जानिब वो हमारे अरकान को अगवा कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आप हमारे साथ हैं या नहीं, ये देखें हम ये काम कर सकते हैं। तो उसका नतीजा ये निकला कि फिर सरदार अख्तर मिंगल साहब जो हैं वो भी मैदान में आ रहे हैं और उन्होंने भी अपने सेनेटर्स को कह दिया है कि वो इस्तीफे दे दें और ना वो सेनेटर रहेंगे, ना उनका वोट काउंट किया जाएगा। यहां तक मामला पहुंच चुका है। तो कल जब मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात नहीं बल्कि बातचीत हुई, तो पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान मुकम्मल तौर पर हम आहंगी पाई गई और फैसला किया गया कि तरामीम और तरामीम से हटकर भी दोनों जमातें मिलकर अब आगे बढ़ेंगी। और किस हद तक आगे बढ़ेंगी ये भी मैं आपको बता दूं कि फिर उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, अनलिमिट एक दूसरे को उन्होंने इख्तियार दे दिया। तो ये एक खतरनाक सूरत हाल है। बाहर मौलाना फजल रहमान साहब ने अल्टीमेटम भी दे दिया और अल्टीमेटम देते हुए वाज़ेह कर दिया कि अगर ये सिलसिला जारी रहा कल तक तो इसका मतलब है मुज़ाकरात खत्म, किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, फिर फैसला होगा सड़कों पे और फिर हम असूली मौक़िफ़ वापस आ जाएंगे कि ये पार्लियामेंट है ही नाजायज पार्लियामेंट है, नामजद पार्लियामेंट है, ये मुंतखब पार्लियामेंट नहीं। लिहाजा एक वसी तर कौमी मफाद के लिए जो हम तरामीम पे इनसे बातचीत कर रहे थे वो बातचीत खत्म हो जाएगी और फिर हम देखते हैं कि ये कैसे तरामीम मंजूर करवाते हैं और कैसे कानून साजी करते हैं। ये अल्टीमेटम कल दे दिया गया और मौलाना फजल रहमान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर आप लोग गुंडागर्दी करेंगे तो फिर हम भी गुंडागर्दी करेंगे, हम आपको बताएंगे कि फिर बदमाशी होती क्या है। तो यहां तक चीजें जब पहुंच गई और दूसरा मौलाना ने जो एक और शर्त रखी वो ये थी कि मजीद नुमाइंदगी जो है वो बढ़ाई जाए पार्लिमानी कमेटी की और इस पर मुशावरत का दायरा वसी किया जाए। ये जब अल्टीमेटम दिया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर इंटेलिजेंस इदारों ने और लाइक माइंडेड जर्नलिस्टों ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को जगाया और उसके बाद उन्हें कहा कि जनाब लुटिया डूब गई है, जल्दी उठें। फिर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बिलावल भुट्टो के राब्ता हुए और एक सुनिद है कि वो भी मुलाकात हुई या शायद नहीं हुई और टेलीफोन पर राब्ता हुआ। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब पहुंचे हैं, इसहाक डार साहब पहुंचे हैं, आजम नजीर तारड़ साहब पहुंचे हैं, उनको राम करने की कोशिश की, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने 3-4 बातें की हैं। एक तो ये कि वोट नहीं खरीदे जाएंगे, वोट बदमाशी और गुंडागर्दी से नहीं लिए जाएंगे, छापे छापों का सिलसिला खत्म किया जाए, तमाम अरकान उनकी जमातों को वापस किए जाएं। ये सब कुछ होगा तो ही बात आगे बढ़ सकती है, वरना मफाहमत खत्म और उसके बाद फिर मैदान खुला है आपके लिए भी हमारे लिए भी।
یہ سلسلہ ہوا، کیونکہ فوجی عدالتوں کا قیام اور فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل، پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کا منصوبہ، خفیہ منصوبہ، یہ ساری چیزیں نہیں چلیں گی۔ تو یہاں تک تو معاملہ ہو گیا ہے جی ترامیم کا۔ اسی لیے پھر آج قومی اسمبلی کا جو اجلاس تھا صبح 11 بجے بلایا جانا تھا، وہ اب شام 6 بجے بلایا جائے گا، اس کو بھی مؤخر کر دیا گیا ہے، لیٹ کر دیا گیا ہے، اور کابینہ کا اجلاس شاید ابھی تک نہیں ہے، اور اس پہ ابھی تک مشاورت چل رہی ہے۔ جب تک مسودہ فائنل نہیں ہوتا اس وقت تک کابینہ کا اجلاس بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو ترامیم کے معاملے میں ہوگا جی ڈیڈ لاک اور معاملہ خطرناک۔ تو بہرحال منت سماجت کی جاتی رہی۔ میرا اپنا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو بات کہہ چکے ہیں پبلک میں آ کے، شاید اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اگلی بات ہے جی، آج کا دن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جمعۃ المبارک ہے۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک شنید ہے کہ یہ بھی شرط رکھی گئی ہے کہ جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن فوری جاری کیا جائے۔ اور قاضی صاحب کل کہہ چکے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں، کیونکہ کل پاکستان تحریک انصاف نے اور حامد خان صاحب نے اور دیگر جو درخواستیں تھیں، آئینی درخواستیں تھیں مجوزہ ترامیم کے خلاف، وہ درخواستیں عدم اعتماد کرتے ہوئے قاضی صاحب پہ وہ واپس لے لی گئی ہیں۔ تو قاضی صاحب نے کل پھر تسلیم کر لیا کہ جناب میں جا رہا ہوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا عابد زبیری صاحب سے، حامد خان صاحب سے، کہ آپ کے جو بقیہ کیسز ہیں اب وہ بھی میرے دور میں نہیں لگیں گے، بلکہ آئندہ جو چیف جسٹس آئیں گے ان کے دور میں وہ ہیئرنگ ہوگی، کیونکہ ایک اور کیس انہوں نے نظر ثانی کا 21 اکتوبر کے لیے فکس کیا ہوا تھا۔ تو مطالبہ یہ کیا جا رہا تھا کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ گھر جائیں اور گھر جا کے آرام کریں، چیمبر ورک کریں اور یہ عدالتی ورک چھوڑ دیں۔ تو یہ کل ہی ڈیمانڈ آئی تھی، اور کل وکلا نے بھی شدید ترین قسم کی تقاریر کی تھی، اور لاہور میں بھی ہوئی تھی، کراچی کنونشن بھی ہو چکا ہے، دو ٹوک انداز میں باتیں کی جا چکی ہیں۔ قاضی صاحب اپنی حیثیت کھو چکے ہیں، لہٰذا جو سب سے بڑا مہرہ تھا نون لیگ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، قاضی صاحب وہ چل بسے ہیں۔ اگلی بات جو ہے جی، آج کا دن ایک اور اعتبار سے امپورٹنٹ ہے۔ آج احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے، اور ملک بھر میں احتجاج کی کال ہے۔ جمعے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا اور ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا، اور یہ احتجاج کیا جا رہا ہے مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف، عمران خان صاحب کی قید تنہائی کے خلاف۔ یہ دو تین باتیں ہیں جو کہ قومی مفاد کی ہیں، اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے یہ کہا ہے کہ یہ اب احتجاج جو ہے یہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے، اور یہ اب ایسا احتجاج نہیں ہے کہ لوگوں کو گاڑیوں پہ بسوں میں نکالا جائے اور ان کو ایک مخصوص جگہ پہ پہنچایا جائے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اب پاکستانیوں کو نکلنا ہوگا، عام آدمیوں کو نکلنا ہوگا، جیسے بنگلہ دیش میں لوگ نکلے، اپنے اپنے گھروں سے نکلے، بازاروں سے نکلے، دکانوں سے نکلے، سڑکوں پہ آئے، احتجاج کیا، زندگی مفلوج ہوئی، اپنے مطالبات رکھے، دنیا کی توجہ حاصل کی اور اداروں کی توجہ حاصل کی، اور وہاں پہ اب حسینہ وارد نہیں ہے، بلکہ ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ اسی لیے پاکستان کی جو واجد حسینائیں ہیں ان کے خلاف بھی اسی طریقے سے عوام جب نکلیں گے تو سارے کا سارا ملیا میٹ ہو جائے گا۔ ایک اور آج یہ ہے، ایک اور خبر جو آج کی ہے وہ ہے جو پنجاب میں لاہور میں طالبہ کے ساتھ زیادتی کا واقعہ، مبینہ طور پر اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سرکاری موقف پولیس کا مریم صاحبہ کا مسترد کر دیا ہے طلبہ و طالبات نے۔ انہوں نے اس جھوٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کو دبایا گیا ہے، اور پھر یہ سب کچھ ہوا کیونکہ بہت ساری جو بچیاں ہیں وہ اور طالبات اور آئی وٹنس، یعنی کہ جو اس وقوعے کے وقت یا اس کے بعد کسی نہ کسی حد تک ان کے علم میں آیا، وہ موجود ہیں، اور وہ بتا رہی ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو مکس اپ کر رہی ہے۔ لہذا احتجاج جو ہے کل پورے شہر میں ہوا، پورے پنجاب میں ہوا، مختلف شہروں میں ہوا، اور وہ پورے صوبے میں پھیل چکا ہے، اور کئی نہیں سینکڑوں طلبہ طالبات گرفتار ہو چکے ہیں۔ والدین کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور دھمکیاں دینے والا کون ہے؟ وہ پولیس دے رہی ہے دھمکیاں باقاعدہ طور پہ، اور طلبہ و طالبات کو سکول سے نکالنے کی، تعلیمی سرگرمیاں معطل کرنے کی، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ کا آئندہ ایڈمیشن نہیں ہوگا، آپ کا پاسپورٹ بلاک کر دیا جائے گا، آپ کا کرمنل ریکارڈ بنے گا، آپ کو بیرون ملک اثاثے نہیں، آپ کو بیرون ملک ایڈمیشن نہیں ملے گا، اور آپ کو تعلیم کے سلسلے میں باہر جانا ہوگا، ویزا نہیں ملے گا۔ اس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، پولیس افسر دھمکیاں دے رہے ہیں پریس کانفرنس کر کے۔ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سلسلہ رک جائے، لیکن ہوا یہ ہے
کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں احتجاج کی کال دی ہوئی ہے. دوسری جانب طلبہ جو ہیں، طلبہ و طالبات نے بھی احتجاج کی کال دی ہوئی تھی اور تمام تعلیمی ادارے آج بند کر دیے گئے ہیں. پنجاب بھر کے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور اس خدشے کے پیش نظر کہ کیونکہ وکلا، طلبہ اور پاکستان تحریک انصاف اور پولیٹیکل ورکرز اور عام شہری آپس میں ایک نہ ہو جائیں، اور اگر یہ ایک ہو گئے تو اس کے بعد پھر دمادم مست قلندر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں مکمل طور پر اس وقت فسطائیت ہے اور کئی صحافیوں کے خلاف اسی لاہور کے واقعے کی بنیاد پہ کئی سینئر موسٹ صحافیوں کے خلاف مقدمات درج کر دیے گئے ہیں اور ان کے خلاف مقدمات ہی نہیں بلکہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور ان کو نوکریوں سے نکلوایا جا رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال جا رہی ہے بالکل ایک انریسٹ کی طرف، ایک غیر یقینی کی صورتحال کی طرف اور احتجاج کی طرف. لہٰذا آج پاکستان کے عوام نے، پاکستان تحریک انصاف نے دفعہ 804 لگائی ہوئی ہے، اس کی دھمکی دی ہوئی ہے کہ ہم شہر شہر نکلیں گے، احتجاج کریں گے. حکومت نے دفعہ 804 کو، عوامی طاقت کو روکنے کے لیے دفعہ 144 لگا دی ہے. لیکن اس طرح کی جو دفعات ہیں، اس طرح کے اقدامات ہیں، نہ وہ ماضی میں کبھی کامیاب ہوئے نہ آئندہ ہوں گے. تو میچ پھنس گیا ہے.